نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حامیم والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ نشان منزل جانا، ملے ملے نہ ملے، نشان منزل جانا، ملے ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے مختلف پروگرام کی نسبت سے جامعہ کی شاخوں میں امتحان لینے کی غرض سے آنا ہوا، لیکن شہر میں آپ سبھی بھائیوں سے ہم کلام ہونے کا پہلی بار موقع مل رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ایسی گفتگو کرا دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخش۔ ہر آدمی دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے تو کسی نہ کسی نفع کے لیے کر رہا ہے، کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے کر رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی، یہاں تک کہ دروازے سے مسجد کے باہر نکلیے، کوئی بیٹھا ہو وہاں پہ کپڑا پھیلا کے، کیوں بیٹھے ہو؟ دو چار پیسہ کوئی دے دے، اس کے لیے بیٹھے۔ بازار جا رہا، کسی سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے تھوڑا سا یہ کام ہے، مہمان آئے ہیں، ذرا ان کے لیے پھل فروٹ لانا ہے۔ کسی نہ کسی نفع اور بینیفٹ کے لیے بغیر نفع کے کوئی آدمی اس دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ گویا کہ اٹ از ڈیمانڈ آف نیچر
فطرت کی، تخلیق کی گویا کہ یہ آواز ہے کہ کوئی کام کریں تو اٹ شوڈ بی بینیفیشیل، وہ نفع والا ہونا چاہیے، یوز لیس نہیں ہونا چاہیے، بغیر نفع کے نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی اس میں فائدہ ہو۔ ہماری شریعت بھی یہی حکم لاگو کرتی ہے۔ ہمارے اللہ، ہمارے نبی، اللہ رب العزت سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ، سب سے آخری نمائندہ، دا پائنیئر آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام یہی دیتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی کام فائدے سے خالی نہیں ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ 18ویں پارے میں یہ ہے، ہم عن اللغو معرضون، اللہ کے بندے، صحیح بندے وہ کہلاتے ہیں جو بے فائدہ کام سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، منہ موڑ لیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند میں کہتے تھے کہ بچے کرکٹ دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں، تو کھیلنے والوں کا تو نفع ہے، کھیلنے والے آگے بھی بڑھیں گے، پیسے کمائیں گے، یہ دیکھنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ دیکھنے والے تو لو کام کریں، اترو فیلڈ میں کھیلو، صحت بنے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر، کچھ کرو۔ یہ کیا؟ پہلے ریڈیو چلتا تھا، ریڈیو پھینک دیا، کھلا جیتا کھلا ہارا، موبائل پٹک کے پھوڑ دیا، یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ فائدہ ہی نہیں، نقصان بھی کرتے ہیں۔ تو 18ویں پارے میں آیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ ہماری شریعت دنیا کے فائدے کے لیے بھی کہتی ہے کرو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، فائدہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا بھی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا نام ہے لغو۔ اسی کو کہتے ہیں لا یعنی سے پرہیز، لا یعنی جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، الٹا نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس فائدے میں اضافہ کرتے ہیں، بینیفٹ میں اضافہ کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ مثال کے طور پر گھر میں نماز پڑھتا ہے، فائدے کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اپنے نبی سے اعلان کرواتے ہیں، نماز ہی پڑھنا ہے، آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ چل کر کے جب آؤ گے تو چل کر کے جب آؤ گے اتنے کام، اتنے سجدے، اتنی محنت مسجد میں بھی لگے گی۔ مسجد بھی زمین ہے، گھر بھی زمین ہے تمہاری، لیکن جب مسجد میں آؤ گے تو تمہاری نماز کو میں 27 درجے بڑھا دوں گا۔ یہ بینیفٹ میں کیا کر دیا اللہ نے؟ اضافہ کر دیا، تمہاری بینیفٹ، تمہارا نفع، یوزفلنس میں اضافہ کر دیا۔ اور جمعہ کی نماز ہے، اپنے محلے کی مسجد کے بجائے جامع مسجد میں پڑھ لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نبی کے ذریعے اعلان کروایا کہ ایک نماز جمعہ پڑھیں گے 500 نماز کے برابر ثواب۔ ثواب وہ عربی لفظ ہے، ورنہ انگریزی میں بینیفٹ کہہ سکتے ہیں، یوزفلنس کہہ سکتے ہیں۔ یہ نفع بڑھا دیا، نفع۔ اور آپ سفر کر کے جائیے، اللہ تعالیٰ نے 3 مسجدوں کا اجر بڑھا دیا ہے۔ بقیہ دنیا کی اور تمام مسجدیں اتنا ہی ہے، یا تو محلے کی مسجد 27 گنا ثواب، یا جامع مسجد 500 گنا ثواب۔ بقیہ اور
دنیا کی تمام مسجدیں اسی طرح ہیں. 3 مسجد، ایک غزہ کے مسلمان جہاں پہ جوجھ رہے ہیں، مسجد اقصی، یہی نماز ہم جا کر کے وہاں پہ پڑھیں تو ایک نماز پڑھیں گے تو 1000 نماز کے برابر ثواب. اپنے اگر کاشتکار ہیں، تاجر ہیں، تجارت والے ہیں، تو یہی کپڑا اگر ہم نے وہ دوسری مارکیٹ میں جا کے بیچا تو بینیفٹ بڑھ گئی، نفع بڑھ گیا. اور یہی بازو سے خریدا، بازو میں بیچا تو 10 روپے میں خریدا، 20 روپے میں بیچا تو 10 روپیہ نفع. لیکن یہی دوسری جگہ جا کے 100 روپے میں بک رہا ہے تو 90 روپے کا نفع. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے کہ ہم نے ایسے اسپیشلٹیز کچھ مسجدوں کی رکھی ہے. اس میں مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام بنا رہے ہیں، جناتوں سے بنوا رہے ہیں، اور جناتوں کو کچھ پتہ نہیں. جنات لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ کل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے. یعنی غیب کا مطلب ما غاب عن الناس، جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہو، تو ایسے دعویٰ کرتے تھے جنات لوگ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کو ایک شیشے کے مکان بنوایا، وہاں پہ سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو آرڈر کر دیا تھا پہلے سے کہ مسجد اقصی بنا رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائم پورا کر دیا. جنات لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جو ہمارے نگراں ہیں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور وہ تعمیر کر رہے ہیں. ان کی روح نکل چکی ہے اور وہ سال بھر لگ گیا بناتے بناتے. جب مسجد تعمیر ہو گئی تب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وہ جو عصا تھا، اسٹک، اس کو گھن کے کیڑے نے کھایا، وہ ٹوٹی. اسی کے سہارے پہ جسم کو کھڑا کیا تھا اور جسم نیچے آیا. تب ان لوگوں کو یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. 1 سال تک ان کو کام میں لگائے رکھا. وہ مسجد بنی، جناتوں نے بنایا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، اور جو ہے وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی. اور جناتوں کا دعویٰ کہ کل کے بارے ہم جانتے ہیں، انسان اگر دعویٰ کرے کہ کل کے بارے ہم جانتے ہیں، دونوں جھوٹ ہیں، دونوں غلط. کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کو قرآن شریف میں ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا کرو، کوئی نہیں جانتا. قرآن اعلان کر رہا ہے. لہذا کوئی انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور کوئی جنات بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی جنات کا حوالہ دے کے بھی کہے غلط ہے. اب وہ مسجد جو بن کے تیار ہوئی، اس مسجد میں اگر ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے تو ایک نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی تو 1000 ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 ظہر کی نماز ہو گئی، اب ظہر کی نماز پڑھ لی، اب تھک سے سوئے، کیونکہ دن میں 1000، زندگی میں 1000 نماز تھوڑی آ رہی. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب انلارج کر دیتے ہیں. ثواب ایک نماز پڑھی، ثواب اس کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی کے برابر ثواب دیتے ہیں. یہ قرآن میں اعلان ہے. تو اس کے حساب سے 10 نمازوں کا ثواب ملا. لیکن مسجد اقصی میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ثواب کو 10 کی نہیں 1000 نماز کے ثواب کے برابر کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربان ہے. اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو طریقہ بتا دیا. کمپیوٹر بنانے والا جو ہے وہ بتا دیا کہ اس میں ڈسٹ نہیں جانا چاہیے، گرد و غبار نہیں جانا چاہیے، وہ بتا دیا. ایسے اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ کیا سوچنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے. یہ سب صحیح کرو گے تو تمہارا دل و دماغ صحیح رہے گا. نہیں کرو گے تو کمپیوٹر کہتے چلتا رہتا ہے، کہاں اے سی میں رکھنا پڑتا ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن وہ 20 سال کی بجائے 10 سال میں، 10 سال کی بجائے 5 سال میں خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہم نے
اللہ کے حکموں کے مطابق کان کو نہیں استعمال کیا، آنکھ کو نہیں استعمال کیا، زبان کو نہیں استعمال کیا. اللہ نے کمپیوٹرائزڈ مشین کو جو ارینج کیا تھا اس کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں کیا تو 20 سال کے بجائے 10 ہی سال میں خراب ہو جائیں گے. میموری خراب ہو جاتی، آنکھ خراب ہو جاتی، کان خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے میکر کے کہنے کے مطابق ان اکارڈنس دا ویو آف میکر، جس نے بنایا ہے ہم کو، اس کے نظریے، اس کے حکم، اس کی آرڈر کے مطابق ہم نے فالو نہیں کیا نہیں تو انسان خراب ہو جائے گا. پہلے کے لوگ 120 سال 130 سال جیتے تھے. پہلے کے لوگ کیا کھاتے تھے؟ یہ تو سب کھاتے تھے. لیکن پہلے کے لوگ لحاف کے اندر، رضائی کے اندر، کمبل کے اندر خراب تصویریں نہیں دیکھتے تھے. آج کل کا تو بچہ موبائل لے کر کے خراب تصویریں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی، اس کا دل خراب ہو جائے گا. ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، خدمت نہیں کر رہا. بڑوں کا تو کچھ ہے ہی نہیں. پرانے لوگ یہاں ہوں گے، پہلے کچھ چھوٹے بچے اگر بوڑھوں کو گزرتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنا کھیل بند کر دیتے تھے. ارے بابا آ رہے، دادا آ رہے. تو ابھی سیدھا تھا کہ کوئی بول دیا تو لڑائی ہو جائے گی پڑوس میں. کیسے بول دیا میرے بچے کو؟ یہ ذہنیت بدل گئی. اب ذہنیت بدل گئی تو ظاہر سی بات ہے یہ مشینری نہیں چلے گی. پہلے گھر کا کوئی بھی، محلے کا کوئی بھی بوڑھا آدمی بھی اپنے بچے کو ڈانٹ دیا، اچھا تو کیا، کچھ غلط کر رہا ہوگا. ابھی پڑوس بھی صحیح میں ڈانٹے تو کیا کریں گے؟ پورا 10 بچے ہیں گھر والے، کیسی تم کو ہمت ہوئی ہمارے بیٹے کو بولنے کی؟ ارے اللہ کی بندے، وہ بڑا ہے. بڑے اور چھوٹے کا قرآن میں، حدیث میں احترام کرنے کا حکم ہے. ہر بڑے کی عزت کرو، ہر چھوٹے پہ شفقت کرو. وہ شفقت کی وجہ سے بولا تھا کہ یہ لڑکا بعد میں خراب ہو جائے گا، بڑا ہوگا. اس کو بول دیتے ہیں. آج بولنے کی ہمت نہیں. ہم بھی نہیں بول پا رہے ہیں کہ کہیں لڑائی نہ ہو اور وہ لڑکا برباد ہو رہا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، بعد میں چل کر کے ہمارے لیے والے جان بن رہا ہے. یہی ہمارے بچے بعد میں ہی باپ بن رہے ہیں، ان کے بیٹے نہیں مان رہے. خود ہی جو اپنے باپ کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کی بیٹے ان کی بات نہیں مان رہے. اس طرح شیرازہ بندی خراب ہو رہی ہے، شیرازہ بکھر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا جو حکم ہے، مشینری اللہ نے بنائی ہے، اس کے مطابق چلانا. چنانچہ اللہ نے ہم کو نفع کے لیے دنیا میں کہ نفع کرو، نفع کا کام کرو، نفع بڑھایا ہے. یہی نماز اگر ہم حضور کی مسجد میں پڑھیں، مسجد نبوی میں، تو اتنا سجدہ کرنا پڑے گا، اتنا وہی رکوع، وہی جو ہے وضو کرنا پڑے گا، وہی پانی استعمال ہوگا، اتنی ہی طاقت لگے گی. لیکن ہم نے وہاں پہ ایک ظہر پڑھی تو 50,000 ظہر. 50,000 کے لیے کتنا ہوا؟ 1,000 2,000 3,000 4,000 50,000 ظہر کی نماز کے برابر ثواب ملے گا. یہ اللہ بینیفٹ بڑھاتے ہیں. اور وہی نماز اگر ہم نے حضور جہاں پیدا ہوئے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دانائے سبل، فخر رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، وہ نبی جہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی جائے پیدائش کا اور وہاں کی جو مسجد ہے، مسجد حرام اس کا نام ہے. حرام کے معنی شراب حرام ایسا نہیں، حرام کے معنی ایک آتے محترم، رسپیکٹڈ، گرینڈ، بہت عظیم الشان مسجد، جس کا نام مسجد حرام. حرام کے ایک معنی آتے ہیں محترم، تو وہ محترم مسجد ہے. وہاں پہ وہی ظہر کی نماز پڑھے ایک، تو 1,00,000 ظہر کے برابر ثواب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ فائدہ بڑھاتے ہیں، نفع بڑھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پلیسز، اکارڈنگ ٹو پلیسز، جگہ کے اعتبار سے. جیسے ہم مال لے جائیں دوسرے مارکیٹ میں 50 کا نفع، اور دوسری مارکیٹ میں 60 کا نفع، اور تیسری مارکیٹ میں 70 کا نفع. ایسے نفع ہوتا رہتا ہے. ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں نفع بڑھتا رہتا ہے. کنٹری ایبروڈ چلے گئے، بہت نفع رہتا ہے، بہت نفع رہتا ہے. یہاں کی لنگی وہاں لنگی ملتی نہیں ہوتی. یہاں سستے میں خریدا 500 میں، وہاں پتہ چلا کہ 4,000 5,000 میں. اس طریقے سے ایبروڈ میں گئے، کنٹری بدلی تو نفع بدل گئی. تو پلیس کے اعتبار سے ہوا. اور ایک ایک ٹائم کے لحاظ سے دن بھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نفع ہی نفع ہے.
नफा ही नफा है। लेकिन अगर हमने फजर के बाद इशराक की 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 ही रकात है, वो तो पढ़ना है, उसका नमाज, उसका सवाब एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा के बराबर सवाब। उम्रा करने लोग जाते हैं, पता नहीं कितने फोटो खिंचवा के आते हैं, पता नहीं वो कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। और यहाँ अल्लाह ताला अपने घर एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा के बराबर सवाब देते हैं। लेकिन अब ये क्या है, टाइम फजर के बाद सूरज निकला 10 मिनट 20 मिनट के बाद जब मकरूह वक्त खत्म हो गया तो उस वक्त पढ़ लिया 2 रकात, अल्लाह ताला देते हैं। नबी का फरमान है, अल्लाह की तरफ से नबी को ऐलान करने के लिए हुक्म दिया गया है। मैंने किताब में पढ़ाया बच्चों को, मिशकात शरीफ में, मैंने कहा देख लो लिखा हुआ, अच्छे से देख लो ताकि खुद भी समझो और अपनी पब्लिक को, जो हमारे भाई हैं उन्होंने पढ़ने के लिए हमको यहाँ मदरसे में भेजा, उनको बताओ। देखो साफ साफ लिखा कि नहीं लिखा है, एक मकबूल अरबी में, अरबी ये उर्दू में लिखा, उर्दू में तो उर्दू बोलते नहीं थे, उनको बताया कि देखो लिखा हुआ है कि एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। अब क्या चाहिए, किस मुंह से नबी फरमाए, 1446 साल पहले फरमाया था और दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, हिफाजत के साथ यहाँ आ गया। अब उसके बाद भी उम्मत नहीं मान रही है, सवाब नहीं चाहिए, अब क्या कर सकते हैं, बेनिफिट नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अपने मुंह से ही तो कह सकते हैं। हम जितनी आवाज में बोल रहे हैं उसका दुगना तेज आवाज में बोले और हमारा गला बैठ जाए, तब भी करने वाला ही करेगा, गला बैठाने से नहीं कि कोई हो। लिहाजा हमें हिम्मत करना है कि ये नफा हमको हासिल करना है। अब ये नफा दिन भर रात भर नमाज पढ़े, जो सोकर फजर से पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, दिन भर रात भर की नमाजों से उसका सवाब पड़ जाए। टाइमली, टाइम के एतबार से कि दिन और रात में 24 घंटे में नींद के बाद उठ करके जो नमाज पढ़ी गई उसका सवाब तमाम नमाजों से बड़ा। तहज्जुद जिसको कहते हैं, और तहज्जुद के लिए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर कोई आदमी तहज्जुद के वक्त बेदार हुआ, इस्तिंजा करने गया लेकिन नींद बहुत लग रही है, हिम्मत नहीं हो रही कि वज़ू करके नमाज पढ़े, तो अगर वो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता है, उसके बाद सो जाता है, तब भी उसको तहज्जुद का सवाब मिलेगा। कितना आसान है। इस्तिंजा के लिए तो लोग उठता ही आदमी, जरा ज्यादा सा पानी पी लिया तो 3 बजे नींद खुल गई, उठा गया इस्तिंजा करके आया, तो बैठे बैठे सोते सोते भी पढ़ लिया कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, तो तहज्जुद का सवाब मिल गया उसको। तहज्जुद का सवाब चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि मरना है, अगर हम ये समझते हैं कि मरने के बाद हिसाब है, तो क्यों नहीं पढ़ते? इसका मतलब है कि हमको हमारे नबी की बातों का यकीन नहीं है, तभी तो नहीं पढ़ते। जब रोजाना ये मौका आता है तो ठीक है, रोज ना पढ़ो, कम से कम हफ्ते में 1 आध दिन याद आ गया कि किसी ने बताया था ये काम कर लेना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए, फायदे की चीज है। तो अब उसी टाइम में 24 घंटा शव्वाल गया, ज़िलक़ादा गया, ज़िलहिज्जा गया, मुहर्रम गया, सफर गया, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल उला, जुमादुल खुरा, रजब, शाबान आ गया। शाबान में रात दे दिया अल्लाह ताला ने, बरकत वाली रात। बरकत वाली रात का मतलब है कि सवाब बढ़ गया, इबादतों में सवाब बढ़ गया। अब उसके बाद ये महीना खत्म होगा, रमजान मुबारक, बरकत वाला महीना, उसमें तो ऐसा सवाब बढ़ा कि 1 का 70, 1 का 70, 1 मरतबा पढ़ा सुभान अल्लाह, 70 मरतबा सुभान अल्लाह के बराबर सवाब। 1 नफिल पढ़ा 70 नफिल के बराबर सवाब, 1 फर्ज पढ़ा 70 फर्ज के बराबर सवाब। टाइम के एतबार से अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तिजारत है, तिजारत।
جیسے تم تجارت کرتے ہو دنیا میں اور اپنے مال کو بڑھواتے ہو، زیادہ کرتے ہو، زیادہ نفع مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو ایک الگ سے بزنس بتاؤں، اے مسلمانوں ایک الگ سے تجارت بتاؤں. تم نے تجارت سے وہی سمجھا، وہ بھی مانا نہیں. نبی نے تجارت کی، وہ بھی تجارت کرو اور حلال کماؤ، حلال بچوں کو کھلاؤ اور حلال کھاؤ. نور ہی نور بدن میں، روشنی ہی روشنی بدن میں. اس سے دل کہے گا اطاعت کرو، دل کہے گا سنت کے مطابق عمل کرو، دل کہے گا نماز پڑھو، دل کہے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دل کہے گا تلاوت کرو، نیک کام کرنے کے لیے دل کہے گا. وہ تو ہے ہی، یہ بھی کرو تجارت. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل ادلکم علی تجارت، do I tell you another kind of business؟ کیا میں ایک دوسری ٹائپ کا بزنس بتاؤں، دوسری ٹائپ کی تجارت؟ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آنکھ بند ہوگی تو وہاں وہ تجارت چلے گی. آنکھ بند ہونے کے بعد، مثال کے طور پہ یہاں کا روپیہ ہے، سعودی میں جا کے اس کا نام بدل گیا ریال. یہاں کا روپیہ ہے، امریکہ میں جا کے اس کا نام بدل گیا ڈالر. چینج کر لیجئے، ڈالر ڈالر چلے گا. یورپ میں جائے اس کا نام بدل گیا یورو. موبائل کے اندر جائے اس کا نام ہو گیا بٹ کوائن، نام بدل گیا. جس سے چیزیں خریدیں، سامان خریدیں، لے اور دیں، نام بدل رہا ہے. ایسے ہی یہ الگ کنٹری انڈیا اور اس کے بعد پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی، امریکہ، یہ سب ممالک کنٹری اور جو ہے سب کنٹیننٹ ایشیا، بر اعظم ایشیا اور جو ہے دوسرے بر اعظم میں تو جگہ جگہ بدل گئی. آنکھ بدل ہونے کے، آنکھ بند ہونے کے بعد الگ کنٹری شروع ہوگی. وہ کیا ہے؟ عالم برزخ. یہ عالم انڈیا، وہ عالم سعودی، وہ عالم امریکہ، الگ الگ دنیا. وہاں پہ الگ الگ پیسے چلتے ہیں. آنکھ بند ہونے کے بعد عالم برزخ میں یہ پیسہ چلے گا، کیا؟ نیکی والا پیسہ چلے گا. هل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتلاؤں تم کو ایک الگ تجارت جو آنکھ بند ہونے کے بعد چلے گی؟ یہاں کا پیسہ کیا کام کا؟ یہاں کا پیسہ اس لیے کہ گرمی سے بچنا ہو مکان بناؤ، گرمی سے بچنا ہو تو اے سی لگاؤ. اپنے بدن کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس پیسے کو استعمال کرو. بیمار ہے، اپنے پیسے کو استعمال کر کے علاج کرو، آپریشن کرواؤ. وہ پیسہ اپنے بدن کی حفاظت کے لیے ہے. تو یہی جو نیکی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ نیکی، یہ پیسہ، یہ تجارت. وہاں جہنم کی گرمی لگے گی تو بدن کو بچا کے جنت میں لے جاؤ. جہنم کی گرمی لگے گی تو بدن کو بچا کے جنت کی نعمتوں کے لیے لے جاؤ. اسی بدن کو بچانے کے لیے ہے. اگر وہاں کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر یہ پیسے لے کے وہاں پہ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادلکم علی تجارت، کیا میں تم کو ایک الگ سے تجارت بتلاؤں؟ تؤمنون باللہ. سب سے پہلی تجارت کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ کو مانو. یہ بہت بڑی نیکی ہے، ایمان لانا اور اللہ کے رسول کی مانو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنایا کہ آپ زبان سے کہہ لیجئے اور دل سے مانیے، ایمان ہو. جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کو اللہ رب العزت نے آسان بنایا، چنانچہ ایمان کو آسان بنایا. کوئی اس طرح ایمان لا کر کے زندگی بھر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکات نہ دے، کوئی نیک کام نہ کرے، مرنے کے بعد وہ ان تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. اس لیے اپنے جو بچے ہیں، اپنے جو بچیاں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ سب جاتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسی لیے گہار لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے. یہ آواز اسی لیے ہے کہ ہمیشہ کی گرمی سے، ہمیشہ کی جہنم سے، ہمیشہ کے پنشمنٹ سے،
फॉर एवर चेस्टाइजमेंट से, बख्श रब्बिका लशदीद, अपने रब की हमेशा की पकड़ से बचाने के लिए अपनी बच्चियों और बच्चों के ईमान को बचाओ। और ईमान बहुत आसान है। ईमान सिर्फ ये है कि दिल से अल्लाह की और रसूल की मानो और मुंह से कहो। मुसलमान किसको कहते हैं? ईमान वाला किसको कहते? बस इतनी ही बात है, दिल से मान लिया और जबान से कह लिया, मोमिन हो गए। ये अच्छी तरह ध्यान नशीन कर लें। सबसे सादा, सबसे आसान चीज मुसलमान होने को अल्लाह ने बताया है, यही है कि अल्लाह उसके रसूल ने जो बताया हम मानते हैं, भले करते नहीं हैं। ये दोनों फर्क आप जान लीजिए, मानते हैं करते नहीं हैं, और मुंह से कहते हैं हाँ हम मानते हैं, तो मोमिन कहलाएंगे। अब उसके बाद है आमाल। आमाल नहीं किए तो उसके बदले में जहन्नम में जाएंगे, लेकिन उसकी सजा भुगतने के बाद फिर जन्नत में आएंगे। इतना अच्छा दीन है कि अल्लाह ताला, मिशकात शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि सब जन्नती जन्नत में चले गए और सब जहन्नम में जाने वाले जहन्नमी जहन्नम में चले गए, तो ऐ नबी, अभी भी बहुत सारे लोग जहन्नम में हैं जो मोमिन हैं, आप जाइए पहचान पहचान करके जहन्नम से उनको निकालिए। ये मिशकात की हदीस है बाकायदा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे कह दिया तो वो मतलब ना समझिए जैसे फरिश्ते जहन्नम में रहेंगे तो उनको जहन्नम की आग नहीं असर करेगी, उनका कम है। ऐसे ही अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया की आग में गए थे, असर नहीं कर रही थी, तो अल्लाह के रसूल उसमें दाखिल होंगे। तो दाखिल होकर के कौन कौन है मेरे ऊपर ईमान लाने वाला? अल्लाह के रसूल अपनी फिरासत ईमानी से, जैसे आजकल का सोनार उसके हाथ में दे दो, एक पक्का सोना है, उसे पहचान 50 साल से वही कर रहा है, इसमें खोटा है, सही नहीं है। अल्लाह के रसूल ऐसे फिरासत ईमानी से नबी हैं, अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, सरताजे दो जहां हैं, वो पहचानेंगे। पहचान करके कौन मोमिन है उसको कहेंगे तुम इधर तुम इधर तुम इधर तुम इधर, उसको निकाल के लाएंगे और कहेंगे चलो जन्नत में। अल्लाह ताला ने तुमको जन्नत में दाखिल करने के लिए कहा, जन्नत में दाखिल करा। अल्लाह ताला कहेंगे कि सबको निकालना है, हुजूर से कहेंगे, हुजूर फरमाएंगे हाँ निकालना है। अल्लाह ताला कहेंगे अभी और हैं ईमान वाले। गौर से सुनिए, बहुत ही शानदार हदीस है। अल्लाह ताला फिर भेजेंगे, फिर से पहचानो आओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फरासत ईमानी से फिर से पहचानेंगे, फिर एक बड़ी तादाद को निकाल करके लाएंगे और जन्नत में जाएंगे ईमान की बुनियाद पर। वही ईमान जो मैं बहुत इजीएस्ट बता रहा हूँ, आसान से आसान, सबसे आसान ईमान ही है। उस बुनियाद पर अल्लाह ताला कहेंगे उनको जन्नत में ले जाओ, जन्नत में दाखिल करो। उसके बाद फिर हुजूर से पूछेंगे हो गया बस? कहा अल्लाह के रसूल हो गया। अल्लाह ताला अल्लाह हो गया। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं अभी और हैं, हमारे बहुत सारे भाई मुसलमान हैं, न दाढ़ी से मुसलमान न टोपी से मुसलमान, लेकिन जब मस्जिद मदरसे का मसला होता है, शराब पीने वाला है लेकिन कूद करके आगे आता है, मस्जिद के लिए शहीद हो गए। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे ईमान वालों को शॉर्टकट रास्ते से जन्नत में भेजना चाहा है। ईमान वाला है और उसने जो है अल्लाह की मस्जिद और मदरसे के लिए शहादत पेश की, शहीद तो जन्नती है। इसलिए हमने सिक्के का एक रुख सिर्फ सुना है, दूसरा रुख नहीं सुना है कि ईमान और इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। शराबी को भी जो है खराब नहीं समझना, रिश्वत लेने वाले को भी खराब नहीं समझना, दाढ़ी नहीं है उसको भी खराब नहीं समझना। ईमान वाला है, हाँ उसकी तबलीग करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, ये काम है। जहन्नम में तुमको जाना पड़ेगा, दुनिया की आग है, मोमबत्ती जलाओ और उसमें उंगली रखो, क्या थोड़ी देर के लिए उंगली बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं, फूंक दोगे ताकि वो आग बुझ जाए। इसलिए
जन्नत जहन्नम में कैसे आप बर्दाश्त करोगे? इसलिए नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दाढ़ी रखो, रिश्वत ना लो कि जहन्नम में जाना पड़ेगा, कि वहां से ईमान के बदले जन्नत में आएंगे, लेकिन कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए तैयार रहो यहाँ कि पहले ही हमारा दाखिला किसमें हो? जन्नत में हो। लेकिन मैं दूसरी टाइप से आपको बता रहा हूँ कि उसके बावजूद भी ईमान वाला जन्नत में जा रहा है, सदा भुगतने के बाद जन्नत में जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला पूछेंगे, अब कोई मोमिन नहीं बचा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, अब तो मेरे दानिश में, मेरे इल्म के मुताबिक कोई नहीं बचा। अल्लाह ताला कहेंगे, अब मैं जाता हूँ। कैसे जाएंगे अल्लाह ताला? वो अल्लाह ही को मालूम, क्योंकि जैसे कुरान में अलिफ लाम मीम, इसके माने अल्लाह को मालूम, हामीम इसके माने अल्लाह को मालूम, काफ हा या आइन स्वाद इसके माने अल्लाह को मालूम। ऐसे ये भी कि अल्लाह जाएंगे, कैसे जाएंगे अल्लाह को मालूम। अल्लाह ताला जाएंगे और अब जहन्नम से अपने इल्म के मुताबिक हमको खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह इतना करीम है, कोई दुनिया में भी नहीं जानता कोई ईमान वाला है। लेकिन अल्लाह ताला जो अल्लाह पे ईमान रखता था कि अल्लाह मैं तुझको और तेरे नबी को मानता हूँ और ज़बान से मैं कहता था, लेकिन मैंने कोई नेक काम नहीं किया, उसको अल्लाह ताला क्या करेंगे? निकालेंगे। चल इधर आ, तू मेरे ऊपर ईमान रखता था, चल इधर आ, चल इधर आ, चल इधर आ। एक बड़ी तादाद अल्लाह ताला, अल्लाह तो अलीम है, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक उनको निकाल करके जन्नत में लाएंगे। चल तू मेरे ऊपर ईमान रखता था, तुझे दुनिया का कोई आदमी भले से नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था, मेरे ऊपर तेरा ईमान था, अब तू चल जन्नत। अब इसके बाद जहन्नम में कोई ईमान वाला नहीं बचेगा। जो हम लोग जैसे कच्चे ईमान वाले हैं, कच्चे ईमान वालों को भी अल्लाह ताला अब निकाल के जन्नत में कर दिए। अब जहन्नम में कोई नहीं बचेगा ईमान वाला, और जन्नत में सब ईमान वाले पहुंच गए। इस वक्त अल्लाह ताला मौत को एक जानवर की शक्ल में बना करके सबके सामने मौत को ज़ब्ह करेंगे। फरिश्ते रहेंगे, फरिश्तों ने करवाएंगे ज़ब्ह करेंगे। यानी मौत को अब मौत आ गई। अब ये मौत चल करके किसी जहन्नमी के पास नहीं पहुंच सकती कि वो मर जाए, किसी जन्नती के पास नहीं पहुंच सकती कि वो मर जाए। जन्नती और हमेशा के लिए जन्नत में, और जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम में, और जो जहन्नम में है वो कोई ईमान वाला नहीं है, सब इधर आ चुके। उस ईमान को हम रखते हैं, इसलिए आपसे दर्दमंदाना, दोस्ताना, भाई के अंदाज पे, बड़े के अंदाज पे, छोटे के अंदाज पे, जो भी आप समझ लीजिए। जो लोग मुझसे बड़े हैं मैं छोटा बन के उनसे कहता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनको बड़े के अंदाज में कहता हूँ कि आप अपने ईमान की, हम अपने ईमान की इस तरह हिफाजत करें। बच्चों को, बच्चियों को किसी भी तरीके से ईमान उनका ज़ाया ना होने दें। अच्छा, जब ईमान रहेगा तो जरूर अंदर से पुल बुलाएगा। भाई कुछ रहता है तो जरूर उसके अंदर जुम्बिश होती है। मोबाइल में बैटरी है तो उसको बूस्टिंग करो तो जरूर उसमें चार्जिंग होगी, जरूर चार्जिंग होगी। अल्लाह ने इसे ये फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मोमिनों की ईमान की बैटरी को चार्ज करते रहो। ये न समझो कि ये बैटरी खराब हो गई है, अगर है अंदर बैटरी ईमान की तो जरूर उसमें चार्जिंग हो। तो चार्जिंग के लिए ही ये शब बारात आती है कि अपनी अपनी बैटरी जो डिस्चार्ज कर दिया है, 5 नमाज नहीं पढ़ते तो ईमान की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे खुद डेटा इस्तेमाल करो मोबाइल का तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अगर चार्जिंग के पास है तो लगाए रहते, इस्तेमाल करते रहते, वरना तो रात में एक बार चार्जिंग करना ही करना है। तो जो ईमान की बैटरी है वो दिन भर में 5 मरतबा तो चार्ज करना ही करना है, और जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर
इशराक भी पढ़ना, अव्वाबीन भी पढ़ना, चाश भी पढ़ना। जैसे हम मोबाइल के जो है चार्जर पर लगाए रहते हैं कि भाई अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जर वहाँ सफर करना, वहाँ सफर करना, डिस्चार्ज हो जाएगी तो चार्ज कर। ऐसे ही अपने पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, गैर मुस्लिमों में जाना है, सोहबत पता नहीं कैसी कैसी है। लिहाजा चाश भी पढ़ लो, इशराक भी पढ़ लो, अव्वाबीन भी पढ़ लो, शब बारात में रात में जाग भी लो। क्या पता कि अल्लाह ताला लिख दे, ये पक्का मोमिन है, इसको जन्नत ही में जाना है। आज रात में लिख दे तो लिखवा लो अपना नाम, अपना अल्लाह ने लिख दिया तो अल्लाह ताला लिखने के बाद, हदीस में आता है अल्लाह ताला लिखने के बाद मिटाते नहीं। ये भी अलग अजीब है अल्लाह का मामला। एक बार अल्लाह ने जन्नती लिख दिया तो मिटाते नहीं है, बस अपने को जन्नती लिखवा लो। तो मैं ये बात कह रहा था कि ईमान इतना ज़्यादा कीमती है कि ईमान वाला जन्नत में जाएगा। आज स्कूलों कॉलेजों में मुर्तद होने की हवा चल रही है, बच्चियां किसी के साथ चली जाती हैं, बच्चे किसी के साथ चले जाते हैं और उसके बाद ईमान से हाथ धो बैठते हैं। अरे गुनाह कर रहे हो गलत है, लेकिन ईमान से मत हाथ धो बैठो। ईमान बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और एक बात और अजीब व गरीब हदीस शरीफ में आती है कि जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, एक आदमी को बहुत चोट लगी तो दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा चोट लगी तो बेहोश हो जाता है, यानी तब दर्द खत्म। अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, बेहोश करने में भी रहम कि होश ना ले ताकि दर्द ही ना करे। तो जैसे होश आता है दर्द शुरू होता है। ऐसे ही ईमान वालों को अल्लाह ताला जब जहन्नम में भेजेंगे तो बहुत ज्यादा सजा होगी, तो सुन्न की सुई की तरह लगा देंगे। सुन्न की सुई होती है ना, तो उसी तरीके से लगा देंगे ईमान वालों को कि बहुत ज्यादा तकलीफ जो हो रही तो होश के अलग एक चीज हो गई, बेहोश हो गए, उसको पता ही चलेगा। ये भी हदीस में आता है, अमातहुल्लाहु इमाततन का लफ्ज है, अल्लाह ताला एक तरह की मौत तारी कर देंगे। हालांकि वहाँ मौत तो आने की नहीं, तो इसका मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि वो जैसे सुन्न की सुई यहाँ लगा देते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जब तकलीफ होगी तो होश को ले लेंगे। लेकिन जो तकलीफ मुकद्दर है वो तो आएगी, क्योंकि हमने जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी, जिंदगी भर रोजा नहीं रखा, तो उसकी सजा जो मुकर्रर है वो तो होगी। इसी वजह से ये जो रातें आती हैं, इन रातों में चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का काम करें। सवाब का काम करेंगे ही, तस्बीह पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, पूरा कुरान ख़त्म कर डालें, इतने सब नेक काम है। लेकिन फर्ज का सवाब नफिल से ज्यादा होता है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी ने बालिग होने के बाद से लेकर के मरने तक हर वक्त नेकी ही किया, नेकी ही किया, नेकी ही किया, नेकी ही किया, तो कितनी नेकी बनेगी? करोड़ अरब हिसाब के अंदर भी नहीं आ रहा, उतनी नेकी बनेगी। ऐसे तसव्वुर कर ले कि एक आदमी 15 साल से लेकर के 80 साल तक नेकी ही नेकी कर रहा है, नेकी ही नेकी, नेकी ही नेकी कर रहा है, उसका जितना सवाब बना। और एक आदमी ने 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ी, 2 रकात फर्ज नमाज, वो जो नेकी है वो फर्ज के अलावा है। 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ी तो जितनी नेकी उसने नफली किया है बहुत ज्यादा है वो, लेकिन 2 रकात फर्ज का सवाब उस बहुत ज्यादा नेकी से ज्यादा है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये 2 रकात फर्ज नमाज का सवाब जिंदगी भर पढ़ी हुई नफिल नमाज से ज्यादा है। इस वजह से जिसने 15 साल की उम्र में नमाज नहीं शुरू की, चाहे बच्ची हो या बच्चे, 25-30 साल की उम्र में नमाज शुरू किया तो उसकी 10 साल की या 15 साल की नमाज बाकी है। अब ये रात आई है शब बारात, या इस तरह शब कदर आएगी
اور بھی راتیں آتی ہیں، رمضان ہے اور اس کے علاوہ ایام ہیں، تو اس میں اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے، کیونکہ 2 رکعت صرف نیت تو کرنا ہے، نیت میں 2 رکعت نفل پڑھ، 2 رکعت فرض پڑھ، کچھ بدلے کا تو نہیں، صرف اندر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ قضا پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے۔ تو ہم قضا پڑھیں، نیت کرنے ہی سے اس 2 رکعت نماز کا ثواب زندگی بھر کے ثواب سے بڑھ جائے گا۔ کتنی اچھی چیز ہے۔ لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ آج رکعت میں، آج رات میں جو لوگ جو 15 سال کی عمر سے نماز کے پابند نہیں ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھیں، تو ان کو نفل نماز سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ زندگی بھر جو نفل پڑھتے تھے اس کا ثواب اس سے زیادہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ لہذا قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مان لیا 10 سال کی نماز چھوٹ گئی ہے تو پھر ہم کو پڑھنا چاہیے، آج رات میں مان لیا 5 وقت کی نماز پڑھ لیا آپ نے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت اور 3 رکعت، وتر بھی اور فرض بھی، یہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑا بہت تسبیح پڑھ لیا، پھر نماز پڑھیں تو قضاء عمری ہی پڑھیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے آج رات میں صرف 5 دن کی بھی نماز پڑھ لی، ایک ہی پڑھ لی تب بھی بہت ہے، 5 دن کی پڑھ لی تو گویا کہ 5 دن کی قضا ہم نے کر لی، 5 دن کی نماز قضا کر لی، اور ثواب بہت زیادہ۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہے اور بیچ میں ہمارا انتقال ہو گیا، عمر پوری ہو گئی اور ابھی ہم کو 9 سال کی نماز باقی ہے، تو ہمارے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 9 سال کی نمازوں کو پورا مان لے۔ جیسے ایک آدمی حج کرنے کے لیے نکلا اور ممبئی ایئرپورٹ پہ یا جہاں بھی جس ایئرپورٹ سے آپ لوگ جاتے ہو اس ایئرپورٹ پر اس کا انتقال ہو گیا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حاجی بنا کر اٹھائے، نیت اس کی تھی یہی مر گیا، اس کو حاجی بنا کے اٹھائے۔ ایسے ہی ہم نے 5 دن کی پڑھی ابھی اور اپنا ارادہ ہے پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ 10 سال کی 12 سال کی نمازوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے بلا لیا تو وہ ادا کیا ہوا مانیں گے۔ اب کیا چاہیے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک طالب علم ہے، اس طالب علم نے مدرسے میں نام لکھایا، 10 پارہ حافظ، 10 پارے کا حافظ بنا ہو، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا حافظ بنا کر اٹھائیں گے۔ حافظ بننا بہت قیمتی ہے، اپنے گھر کے 10 جہنمی لوگوں کو شروع ہی میں جنت میں لے جائے گا حافظ۔ اور آپ نے آپ کے علاقے کے، ہمارے علاقے کے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا لڑکا حافظ ہو گیا تو انہوں نے شاہ جہاں بادشاہ جو ان کے ابا تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کے پاس لے گئے، کہنے لگے کہ ابا کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، آپ خوش ہو جائے گی۔ ابا سر نیچے کیے اوپر ہی نہیں کر، کیوں؟ کیونکہ ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا۔ پھر سر نے اوپر کر رہے، پھر تھوڑا سا غصہ ہو کے کہہ رہے ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا، تو اب سر اوپر کیا، کہنے لگے کہ تو بیٹا تو تمہارا ہے، باپ کے اوپر تمہارے سر پر تاج پہنائے گا، میرا کیا؟ میرا تو کوئی بیٹا حافظ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات لگ گئی، کچھ بتایا نہیں، چلے آئے۔ اور اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد گئے، 3 سال تک ادھر حکومت کرتے رہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب کا سب یونائٹڈ انڈیا تھے، متحدہ ہندوستان تھے، اس پر حکومت کیا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، حکومت اپنا کرتے رہے، لڑتے بھیڑتے رہے سب سے، جس سے جو لڑائی کرنا تھا وہ۔ اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد ابا کے پاس پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام،
क्या कह रहे हैं, अब्बा अब आपके सर पर भी ताज पहनाया जाएगा। कहा क्या बेटा? कहा अब आपका बेटा औरंगजेब भी हाफिज बन करके आ गया। अब आपका बेटा औरंगजेब भी हाफिज बन करके आ गया है। आप अहमदनगर में चले जाइए, वहां पे मदरसा आलमगीरी है, वहां पे मस्जिद है, मस्जिद के नीचे एक तहखाना है, 2-1 आदमियों की जगह होगी, वहीं पर फजर से पहले चले जाते थे, वही याद करते थे रोजाना। 1 घंटा याद करते थे, कुरान शरीफ याद कर रहे, बस 1 घंटा, और उसके बाद हुकूमत करते थे, हुकूमत कर रहे हैं, और फिर रोजाना सुबह को वहाँ पहुँच के याद कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे, याद कर रहे हैं। 3 साल के अंदर सिर्फ 1 घंटा याद करते करते 6236 आयतें पूरे कुरान में है, पूरे कुरान के हाफिज कुरान, हाफिज कुरान के हिफ्ज की ताकत की बरकत से उन्होंने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुकूमत की। कुरान करीम में इतनी ज़्यादा ताकत है कि उसी ताकत की वजह से ये ईमान वाले, इस्लाम वाले नहीं मिट रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमास है, हमास, आजकल गवर्नमेंट तो कुछ भी बोलो तो हर चीज़ को अपने खिलाफ ही ले जाती है, लेकिन ये हमास जो इजराइल से लड़ रही है, पार्टी हमास, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी मुद्दज़िल्लुल आली जो देवबंद के थे, बाद में पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान चले गए थे, तो मुफ्ती तकी साहब वहाँ पे गए हुए थे, उन लोगों से मुलाकात किया, तो उन लोगों से पूछा कि ये क्या बात है, आप लोग जो है इतनी बड़ी ताकत से लोहा ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे क्या करते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम में शामिल होने के लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। कहा क्या? तो उन लोगों ने बताया कि सबसे पहले ट्रेनिंग व्रेनिंग तो हम बाद में देते हैं, पहली शर्त ये है कि जो हमारी इस तंजीम में शामिल होता है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो हाफिज कुरान होना चाहिए। हाफिज कुरान है तब हम उसको भर्ती देते हैं। हम कुरान की ताकत से लड़ते हैं और हमारे पास कुछ नहीं। फिर अपना दुनिया है तो दुनिया में पानी पिएंगे तब प्यास बुझेगी, खाना खाएंगे तब पेट भरेगा, पंखा चलेगा तब हवा लगेगी, यानी दारुल असबाब में है हम, तो दारुल असबाब में है तो इसीलिए हमको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जंगी मशक करनी पड़ेगी, वो करते हैं। और न फिर अल्लाह ताला चाहता तो हुजूर से न जंग बदर करवाता, न जंग उहद करवाता, न जंग खंदक करवाता, हुजूर हाथ उठाते और सारे काफिर मसला हो जाते। नहीं, ये दारुल असबाब है, असबाब की दुनिया में हम हैं तो हमको असबाब इस्तेमाल करने हैं। तो असल रूहानी ताकत क्या है? ये कुरान की ताकत, कुरान की ताकत को अपने पास लेना पड़ेगा और उसी कुरान की ताकत के जरिए हाफिज कुरान बनाना, फिर उस कुरान के अल्फाज को रटवाना, अल्फाज के मानी को रटवाना और आलिम बनाना। और ज़बारकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तस्वीर को क्या करते हैं लोग? फोटो खींच के उसमें पेशाब करते हैं। आपने खबरों में देखा होगा, फोटो खींच करके पेशाब खाने में लगा के पेशाब करते हैं। उससे क्या होगा? ये तो हमको और आपको भड़काते हैं। वो तो चले गए, तस्वीर पे होने लगे, तस्वीर है, वो तो कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो तौहीन कर रहे हैं उनकी आकिबत और खराब हो रही है। जो भी ईमान वाले नहीं हैं वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, और उसके बाद जितना बड़ा कुफ्र होगा कैटेगराइज होंगे उसी के हिसाब से जहन्नम में दर्जे हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे पड़ोस में काफिर रहता, हमसे मिलजुल करके रहता, उसको भी वही सजा और फिरऔन को भी वही सजा। नहीं, फिरऔन की सजा स्पेशल पनिशमेंट होगा, फिरऔन के लिए स्पेशल पनिशमेंट होगा, शद्दाद के लिए स्पेशल चैस्टाइजमेंट होगा, हामान के लिए, कारून के लिए, इन सब के लिए स्पेशल गिफ्ट रखा है सजा की शक्ल में अल्लाह ताला ने। तो इस तरीके से कैटेगराइज्ड है, वो तो ऐसा करके जा रहे हैं। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो हाफिज कुरान होने के साथ साथ बहुत बड़े आलिम थे।
ان کو حدیث شریف، ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو حدیث شریف زبانی یاد تھی. کتنی زبانی یاد تھی؟ 12,000 حدیثیں. 12,000. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6,000. اور قرآن کا ڈبل حدیث تو ایسے 40,000 ہے، اس میں سے 12,000 حدیثیں. اور رضی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو 6,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. مولانا یعقوب نانوتوی کو 3,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. اور اورنگزیب بادشاہ تھے، ان کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. تب اللہ نے وہ لوہا منوایا، وہ طاقت دیا، اور طاقت دے کر کے حکومت کیا. ہم سوچتے ہیں کہ صرف طاقت اس کی ہوتی ہے، نہیں، اصل یہ مسجد کی طاقت ہے، یہ سجدوں کی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے. وہ پیدا ہو، اللہ ظاہری طاقت بھی پیدا کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ آئیں، قرآن کی طرف رجوع ہوں، اور قرآن کے ذریعے اپنے نفع کو بڑھائیں. قرآن کا ایک حرف ہے، رمضان آ رہا ہے، الف لام میم. الف ایک حرف، اس پہ 10 نیکی. لام دوسرا حرف، اس پہ 10 نیکی. میم تیسرا حرف، 10 نیکی. 30 نیکی مل رہی، 30 نیکی مل رہی. ان نیکیوں کو بڑھائیں. رمضان میں نیکیاں 1 کا 70 ہو جاتی ہیں. بڑھائیں 70 نیکیاں. طاقت اپنے اندر پیدا ہوگی. کہ جن لوگوں نے حکومتیں کیا ہے، انہوں نے روحانی طاقت حاصل کی ہے. روحانی طاقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ طاقت دیا، بہترین طاقت دی. ہمارے لیے اللہ نے طاقت کے ذرائع بنائے ہیں. قل هو اللہ احد 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا ہم نے، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، تو پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے ہم کیا کریں؟ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک قرآن کریم کا ثواب سب کو مل گیا، آپ کو، مجھے، سب کو مل گیا. شب برات حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، آج فجر کی نماز جماعت سے قضا نہ ہو کہ سحری کھا کے سو گئے اور اس کے بعد اٹھ رہے ہیں کہ کتنے بجے اٹھ رہے ہیں؟ 8 بجے گئی. تو رات جو شب برات ہے، یہ سب آسان کام ہے جسے کرنا ہے، لیکن آسان کام ہم نہیں کر پاتے. کیا ہے؟ کیا نام ہے، کہیں بریانی پکے گی، کہیں چائے پکے گی، چائے وائے پلائیں گے، پیئیں گے، ٹھیک ہے، منع نہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی خدمت کرنا ہے. اور اس کے بعد فجر قضا ہو جائے، جا کر کے سو جائے. ثواب قرینے سے ثواب ملتا ہے، بغیر قرینے کے ثواب نہیں ملتا. چپل ہے، داہنے پیر کا داہنے میں پہنیں گے، بائیں کا بائیں میں پہنیں گے، تب جچے گا نا. قرینے سے پہنیں گے تو پہننا کہلائے گا. الٹا پہن لیا تو کیا پہننا کہلائے گا؟ یہ الٹا ہی ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں. اور فجر کی نماز حضور نے فرمایا جماعت سے پڑھو، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو. پورے رات کا ثواب، پورے رات کا ثواب اپنے آپ مل رہا ہے. کوئی لے نہیں رہا، اب کیا کرے، کوئی نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ تو کہیں گے تم تو لیتے ہی نہیں تھے، میں نے آسان تم کو دیا تھا، تم نہیں لے رہے. اب میں کیا کروں؟ کہ نہیں، میں ٹیڑھے لوں گا. تو ٹیڑھے لوگے تو میں نہیں دوں گا. کیوں؟ میرے طریقے کے مطابق لوگے. تک اپلیکیشن بتاتا ہے کلیکٹر کس طرح لکھو، آپ وہ اس کے خلاف لکھ کر کے لاتے ہیں، الٹی سیدھی لکھ کے لاتے ہیں. وہ کہے گا میں ٹیڑھے لکھ کے لا، میں نہیں منظور کروں گا. اٹ ول ناٹ بی ایکسپٹیڈ بیکاز اٹ از اگینسٹ مائی آرڈر. یہ نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ میں نے جیسے کہا تھا ویسے لکھا نہیں. تو کلیکٹر کی جیسے کہا ویسے لکھ کے لے جاتے ہیں. وہ کہے گا مضمون چھوٹا ہو، مضمون بڑا. انگریزی جب بتا رہے ہو، مجھے انگریزی بہت معلوم. اس نے جب کہا کہ شارٹ لکھ کے لاؤ، تو کیوں بڑا لکھ کے لاؤ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، پوری رات کا ثواب دیں گے. کیوں نہیں شارٹ پہ لے لیتے ثواب؟ الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ 4 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے،
4 مرتبہ، تو پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پورے قرآن کا ثواب۔ دکان پہ بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے؟ دکان پہ بیٹھے بیٹھے کیوں قل هو اللہ احد نہیں پڑھتے رہتے؟ کس کو نہیں یاد ہے قل هو اللہ احد؟ وہ تو ہر نماز میں، ہر سنت میں بس قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، اور کوئی ابھی نہیں رہتی۔ اتنی آسان ہے اور اچھا ہے، پڑھتے رہے، کیونکہ 2 رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لیا، 3 رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لیا، ویسے پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ لیکن اب تھوڑا سا سنجیدگی سے پڑھیں کہ دیکھو پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے ہمارے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ ہو گئی، تو کیا ہو گیا؟ پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں لیتے؟ ہم کو لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور کون نہیں سنے گا مسلمان دنیا میں؟ امام بخاری کی کتاب کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نابینا تھی، نابینا، آنکھیں ہی نہیں تھی۔ اب ان کی امی کتنا پریشان رہی ہوں، ہر دم دعا کرتی، ہر دم دعا کرتی۔ تو انہوں نے جو ہے قل هو اللہ احد کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ رکھا تھا۔ قل هو اللہ احد 1.25 لاکھ مرتبہ، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ مرتبہ جب ہو گیا تب انہوں نے ایک رات کو پڑھ کر کے دعا کیا اور اس کے بعد سو گئے۔ سونے کے بعد جب اٹھی، رات میں سوئی تو رات میں انہوں نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑی بھی کیوں پریشان رہتی ہو؟ کہا پریشان کیوں نہ رہو، میرا بچہ نابینا ہے، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، میں پریشان رہتی ہوں، تو کیا چاہیے؟ کہا ایک ماں کو کیا چاہیے؟ میرا بیٹا اس کی آنکھیں آ جائے، یہی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں تمہارا بیٹا نابینا ہے؟ ٹھیک دیکھتا تو ہے آنکھوں سے، دیکھتا تو ہے آنکھوں سے، یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور خواب ختم ہو گئے۔ کیونکہ ایسے کریٹیکل پوائنٹ کے اوپر خواب ختم ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ بریانی کھا رہے ہو تب تک خواب ختم ہو گیا، کھا ہی نہیں پائے تم نے جگہ دی۔ ایسے ہی وہ خواب تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کہاں نابینا ہے؟ بینا تو ہے، دیکھتا تو ہے، خواب ختم ہو گئے، وہ اٹھ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے بچہ سویا ہوا ہے، وہ تو اٹھ گئی والدہ، لیکن سوچ رہی ہے بچے کو ابھی جگاؤں گی تو روئے گا، تو سونے دو، لیکن خواب میں نے دیکھا ہے تو دیکھتا ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ بس یہی طلب ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی سب سے پہلے خواہش کیا ہوتی ہے؟ مجھے بچہ دکھاؤ پورا، ہاتھ پیر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہاتھ صحیح ہے، پیر صحیح ہے، آنکھوں صحیح کہ نہیں۔ جس ماں نے پیدا کیا اور 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے مجھے میرا بچہ دکھاؤ، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ابھی تو یہ بچہ نابینا ہے اور خواب دیکھا ہے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے خواب میں، اور ان کی بات خواب میں آئی ہے۔ تو اب یہ تمنا ہے کہ کیسے بچے کو دیکھوں، جگانا بھی نہیں چاہے کہ وہ روئے گا۔ بہرحال وضو کر کے امام بخاری کی والدہ گئی، تہجد وغیرہ پڑھنے لگی، اور پڑھ کر کے فجر کا ٹائم ہو گیا تو فجر بھی پڑھا، اور فجر پڑھنے کے بعد جب بچے کو اٹھنے کا ٹائم ہوا تو بچے کو جگایا، اٹھ، تو بچہ اٹھا، دونوں آنکھیں موجود تھی، نابینا سے بینا ہو گئے، اور زندگی بھر بینا رہے۔ بخاری شریف لکھی، بخاری شریف حدیث کی کتابیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ حدیث کی کتاب بازو میں رکھتے اور اس کے بعد جاتے غسل کرتے، غسل کر کے نیا کپڑا پہنتے، نیا کپڑا پہن کے 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اس کتاب میں سے دیکھ کر کے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے، نہیں لکھتے ایسے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جاتے غسل کرتے، پھر دوسرا نیا کپڑا پہنتے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نیا کپڑا سلاتے ہیں،
یہ لوگ تھے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کے نام پہ استعمال ہونا چاہیے. ہم لوگ پتہ نہیں کس لیے نئے کپڑے سلاتے، پتہ نہیں کیوں پہنتے ہیں. دیکھیے نیا کپڑا پہنتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد آ کے بیٹھتے، پھر دوسری حدیث لکھتے. تو ان کی کتاب میں صرف 4000 حدیثیں، کیونکہ لاکھوں حدیثیں ہیں، اس میں سے 4000 حدیثیں لکھی. اللہ نے ان نیک کاموں کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسا چلا دیا کہ ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی سرٹیفائیڈ اسکالر آف اسلام یعنی عالم نہیں ہو سکتا. سند والا عالم بغیر بخاری پڑھے نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو یہ برکت دی جب تھے نابینا. اور بینا کیسے ہوئے؟ 1.25 لاکھ قل هو اللہ احد کی برکت سے. ان کی ماں نے پڑھا اور خواب دیکھا. خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بتایا اللہ کی طرف سے ہوا بینا، اللہ نے آنکھیں لوٹا دی. تو ہمیں قرآن سے علاج کرنا چاہیے. دیکھو قرآن ہے، اس سے حل ادلکم علی تجارت، میں بتاؤں ایسی تجارت، ایسا ثواب جو مرنے کے بعد کام آئے اور دنیا میں بھی کام آ رہا کہ آنکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی علاج کراؤ آنکھ آ سکتی ہے. یہ دنیا میں فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نئی آنکھ، اصلی آنکھ چاہے جہاں علاج کرا لو نہیں مل سکتی. یہاں نیچرل آئی اللہ نے قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی برکت سے دے دی. وہ بھی انسان تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. امام بخاری نام ہے، بخارا جگہ ہے. تو ہم بھی تو وہی ایمان والے ہیں، ہم اسے لیتے ہی نہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب. ایسے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. نوجوان آپس میں باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. گفتگو کرتے پڑھتے رہے. رات میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اگر دماغ میں آئے گا اپنے مقصد کے لیے قل هو اللہ احد کو پڑھ دیے، 100 مرتبہ پڑھ ڈالیں. اس طریقے سے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پوری صورت ہے. اس کو 2 مرتبہ کوئی پڑھے تو پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. پورے قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین 3 صفحے کی 4 صفحے کی ہے، مشکل سے الگ الگ قرآن کے حساب سے. اس کو دیکھ دیکھ کر کے بھی کوئی پڑھے یا زبانی پڑھے. 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا تو 10 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. 10 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ ثواب یہ ایسے جیسے پیسہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ چلنے والا ہے. یہ ثواب جو چلا رہے ہیں آنکھیں تو بند ہونا ہی ہے. کوئی کہے میں نہیں مروں گا، جیسے مائیکل جیکسن کہہ رہا تھا میں نہیں مروں گا، 150 سال تک کم سے کم زندہ رہوں، ایسا کہتا تھا. اور اس کے پاس ہمیشہ ڈاکٹر رہتے تھے، ہر بیماری کا علاج. ذرا بھی تو ڈاکٹر سے چیک کیا، انجیکشن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. وہ کہہ رہا تھا میں نہیں مروں گا، 150 سال زندہ رہ کے بتاؤں گا. 50 سال ہوتے ہوتے مر گیا. اور اس کے بعد اس کے بدن کو ڈاکٹروں نے چیک کیا تو اندر سے پورا کھوکھلا ہو گیا تھا. انجیکشن لگواتے دوا کھاتے کھاتے مر گئے. کون کہتا ہے کہ نہیں مروں گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیمائز، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تم کو تمہارے اعمال کا اجر ملے گا. 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو اجر ملے گا. زندگی بھر کی قضا نماز کا ڈالو اجر ملے گا. تم تلاوت کرو اجر ملے گا. توفون اجورکم یوم القیامہ، یہاں نہیں ملے گا. یہاں اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. آنکھ بند ہوتے ہی نظر آئے گا، آنکھ بند ہوتے ہی سب نظر آئے گا. لہذا اے مومنو کر لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، اس کی بات پر یقین کرو. ابو جہل ابو لہب بھی حضور کو کہتے تھے الصادق، سچا، الامین، امانت دار. ہم تو حضور کو مانتے ہیں، ہم کیوں آپ کی باتوں کو نہیں مانتے؟ ماننا چاہیے اور ان سارے ثواب کے کام کو کر لینا چاہیے. درود شریف کو اگر کسی نے 500 مرتبہ پڑھا اور 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے بیمار کے علاج کے لیے دعا کیا
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اگر موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے. کیوں نہیں پڑھتے؟ درود شریف نبی سے محبت ہے، اہل سنت والجماعت ہے، تو کیوں نہیں درود شریف پڑھتے؟ درود شریف سب سے بڑا درود شریف کیا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو منٹوں میں پڑھا جا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ میں 100 مرتبہ ہو جائے. لیکن ہم کوتاہی برتتے ہیں. اے ایمان والو، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں کو پڑھنا چاہیے. درود شریف کو کثرت سے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے. آدمی گانا گنگناتا ہے، پتہ نہیں کیا گانے کس کو جو ہے آتے رہتے، کس کو کون سے گانے یاد ہے، کون سے گانے یاد ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے. اس سے کچھ ہونے والا نہیں. تسلی دینے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں. اس سے اچھا یہی کہتے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے محبت پڑھتے جاتے ہیں. ہم نوجوانوں کے لیے تو بہت ٹائم ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں، باتیں بھی کریں اور 4-5 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. کیا پریشانی ہے اس میں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے مسائل حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من صلی، نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں. 10 مرتبہ رحمت نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 پریشانی دور کرتے. رحمت نازل کرنے کا مطلب 10 پریشانی دور کرتے. پریشانی دینے والا اللہ، شفا دینے والے اللہ. ہم کہتے ہیں لیکن دل سے مانتے ہیں. دل سے ماننے کا مطلب ہے جب وقت آئے تو کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی 500 مرتبہ پڑھنے کا پابند ہو تو اگر موت نہیں ہے تو وہ بیماری جو اس کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بس پابندی سے پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے. یہ اپنے پاس ہے، سب گھر اپنے ہیں. جیسے پیسہ اپنے پاس ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، ایسے زبان اپنے پاس ہے. یہ یاد ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ دونوں کریں. کہہ اس ڈاکٹر سے نہیں سیکھو، وہاں بھی جاتے ہیں نا. ہم بھی ڈاکٹر ہی کے پاس آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو یہ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، یہاں جانا وہاں جانا. تو جیسے یہاں جانا وہاں جانا، ایسے اپنے زبان پہ کلمہ یہ بھی پڑھتے رہیں. تو ہم اس کو نہیں کرتے ہیں. حالانکہ فائنل میں ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں آپریٹ کرنے، تم دعا کروا لو. پتہ چلا کہ پھر یہی آئے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی آئے لا الہ الا اللہ پر. تو سب سے پہلے تو اسی کو یاد کرنا ہے. اب فائنل میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قسمت میں ہوگی صحت، موت، زندگی، تو ادھر تم دعا کرو، میں تو جا رہا ہوں. معلوم ہے کہ وہ بھی پہلے نمبر پہ دعا تھی، ہم نے آخری نمبر پہ دعا بنایا. پہلے پہ بھی دعا کرو، آخری میں بھی دعا کرو. دنیا میں ہے اسباب کے درجے میں کھانا کھانا تو بھوک مٹے گی، پانی پینا تو پیاس مٹے گی، ایسے دوا کرنا تو بیماری ختم ہوگی. اسباب کے درجے میں کچھ نہ کچھ دوا کرتے رہنا چاہیے، علاج کرتے رہنا چاہیے، ورنہ شافی شفا دینے والا اللہ تعالیٰ. لہذا یہ ساری باتیں، آج کا پیغام امت مسلمہ کے نام یہی ہے. اور یہ شب برات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ اس میں عبادتیں کرتے آئے ہیں. 16-17 حدیثیں اس کے بارے میں ہیں. لہذا کبھی کوئی شک نہ کرے کہ یہ جو ہے شب برات میں عبادت کرنا جاگنا، ایسا کچھ نہیں ہے. 16-17 حدیثوں سے ثابت ہے. جاگے، عبادت کرے، بکواس نہ کرے، پٹاخہ نہ پھوڑے، آتش بازی نہ کرے، غیبت نہ کرے، بلکہ یہ جو ہم نے کام بتایا یہ کام کرے. اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں تاکہ رات بھر عبادت کا ثواب مل جائے. اور جو ہے یہ ہم نے بتایا کہ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اذا زلزلت الارض پوری سورت 2 مرتبہ پڑھے، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھے،
10 कुरान का सवाब मिलेगा। और ये सवाब सुन करके ये ना समझिए क्या है, ये रुपया है, आंख बंद करने की बात वाला रुपया है। वहां रुपये की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 10,000 मांगा किसी ने तो 15,000 लेके जाते हैं कि कभी 11 मांग लिया तो रहना चाहिए अपने पास। ऐसे ही ये सवाब रहना चाहिए कि जन्नत में जाना है, कभी जो है अल्लाह ताला तौलने लगे तो क्या होगा, और तौलना है। चुनांचे एक आदमी मैदानी महशर में ऐसा आएगा कि उसकी नेकियां तौली जाएंगी, नेकियां इधर गुनाह इधर, तौला तो गुनाह ज्यादा, नेकियां में इतना कि अगर एक आध आलू प्याज रख दें तो उसका बेड़ा पार हो जाए। अब इधर उधर देखिएगा, पसीना आएगा, दोबारा दुनिया में तो जाना नहीं, अब क्या होगा, कहीं वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं, माँ बाप बेटा भाई सब एक दूसरे से भागने वाले, पसीना आएगा, शराब हो। अब उसके बाद बस अब उसका हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। इतने में इसके उस पर पल्ले पर जिसमें नेकियां हैं एक ऐसे थैली आके गिरेगी, पता नहीं कहां से गिरेगी, जैसे थैली गिरी वैसे ही नेकी वाला पल्ला झुक गया। अब झुक गए, बस डिग्री हो गई। अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्तों से इसको जन्नत में ले जाओ। अब जन्नत में वो जाने लगेगा, फैसला हो गया। लेकिन जैसे होता है कि थोड़ा बहुत भी बात करेगा इधर उधर फरिश्तों से, तो कहेगा कि ये मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। तो वो लोग फरिश्ते अल्लाह ताला से गुफ्तगू करवाएंगे कि ये पूछना चाह रहा है कि ये क्या है। तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात होगी। कैसे होगी अल्लाह ही जानता है कैसे होगी। जैसे अलिफ लाम मीम के माना है, लेकिन अल्लाह जाने, वल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लाह उसकी मुराद जानता है। ऐसे हम इसकी मुराद अल्लाह ही जानता कैसे होगी, लेकिन होगी तो गुफ्तगू होगी। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या है, तो बंदा कहेगा कि वो जो थैली है, वो जो मेरी नेकियां कम थी और थैली आकर के गिर गई, वो क्या है। तो अल्लाह ताला कहेंगे बंदे तो अपने काम से जा रहे थे, बाजू में कब्रिस्तान था और एक मय्यत को दफनाया जा रहा था, तू जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा, तू अपने काम से जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या तेरे दिल में आया और तू कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गया और उसके बाद तूने मिट्टी दिया और उसके बाद चला गया। तो वो जो थैली है ना, उसमें 3 मुट्ठी मिट्टी है। वो जो तुमने अपने मुसलमान भाई के कब्र पर डाली थी, तुमने यूं ही ऐसे तुम्हारे दिल में कर लिया, लेकिन मैंने उसे महफूज रखा। ये जो आज कहा जा रहा नेकी करो, इतना इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब, ये हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे। जो जो किताब में लिखा है, अगर थोड़ा सा भी बड़ा कर दिया, बढ़ा दिया तो हम गुनहगार होंगे, ये बिदात हो जाएगा। थोड़ा सा घटा दिया ये गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे ये दरवाजा है, दरवाजा मान लिया 5 इंच का दरवाजा लग रहा है, ठीक है, 5 इंच का दरवाजा लगेगा 50,000 में, मिसाल के तौर पे लकड़ी का दरवाजा लगाना है, सागवान का लगाना है, किसका भी है, दरवाजा 50,000। अब वो जो है 5.5 इंच का बना के लाए दरवाजा और आकर के कह रहा है ये ले लो। हमने देखा तो मिस्त्री कह रहा है कि इसमें तो आधा इंच बड़ा नहीं चलेगा। वो बनाने वाला कह रहा है भाई सागवान की लकड़ी है, मैंने आधा इंच ज्यादा तुमको दिया, ज्यादा दे रहा हूँ। अरे भाई नहीं चलेगा, ये ज्यादा हो तो ये ज्यादा है, ये नहीं चलेगा। कब भाई मैं ज्यादा दे रहा हूँ, भले से ज्यादा दे रहा हूँ, मेरे फिट नहीं है, मुझे फिट चाहिए, ज्यादा नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर जुमा की नमाज है 1446 साल से 2-2 रकात हो रही है, आप सोचे कि मैं 3 रकात पढ़ूंगा, हमारे इमाम साहब अब की जुमा से 3-3 रकात पढ़ाएंगे। तो 1 रकात जो बढ़ा दिया, उस रकात में क्या पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कुछ सूरत मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। ये सब चीजें खराब है कि अच्छी? जैसे सागवान उतना आधा इंच बढ़ाया था, वो अच्छा या खराब? अच्छा है, लेकिन हमारे दरवाजे के फिट नहीं हो रहा, इसलिए वो गलत है।
ایسے ہی 2 رکعت میں جو تیسری رکعت جمعہ میں ملا رہا ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے سے فٹ نہیں ہو رہا، جیسے وہ انجینئر وہ جو بتا رہا ہے اس کے فٹ نہیں ہو رہا تو وہ بیکار ہے۔ ایسے ہی 1 رکعت جو بڑھا رہے ہیں اگرچہ اس میں سب اچھا ہی پڑھیں گے لیکن وہ اچھا نہیں، اس لیے کہ وہ نبی کو قبول نہیں، نبی کے طریقے پہ نہیں، اس لیے وہ اچھا ہے، بڑھا دیا۔ اس لیے جو آپ کو بتا رہے اتنا ثواب اپنے گھر سے لائیں گے تو ہماری پٹائی ہوگی، ہم نے کیوں آپ کو عالم بنایا تھا؟ بڑھانے کے لیے عالم بنایا تھا، آپ نے ہماری شریعت میں کیوں بڑھایا؟ تو اس لیے ایسے نہیں بات کہی جا رہی۔ ایسے ہی دروازہ لایا 4 انچ کے بجائے 3.5 انچ، 50,000 کا تھا، وہ کہہ رہا کہ 30,000 دو اور یہ لے لو۔ کہ بھائی 30,000 نہیں 20,000 ملے تب بھی میرا دروازہ نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ اس میں چوہا بلی آ جائیں گے اور میرے کام ہی کا نہیں ہے، سردی میں گرمی میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کہا نہیں میں کم لے رہا ہوں نا پیسے۔ ارے بھلے سے تم کم لے رہے ہو، یہ جو بتایا ہے اس نے انجینئر نے، جو بتایا ہے دروازہ سے کرنے والوں نے، اس نے کہا پورا 4 انچ ہونی چاہیے، 3.5 نہیں چلے گا، کم پیسہ لے رہا ہوں۔ ایسے ہی نماز مغرب کی 3 رکعت تھی، کوئی یہ کہے کہ یہ 2 ہی رکعت پڑھیں گے، اب زمانہ دوسرا ہو گیا، اب آسانی کا زمانہ ہے، دوسرا کم پڑھیں گے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے معاف کر دیں گے، لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے دروازہ بتائے ہوئے کے اور دوری کے مطابق نہیں ہے تو چاہے کتنے پیسے کم کا ہو، ایسے ہی چاہے جتنی جلدی کا ہو، چاہے جتنے تم کمزور ہو جاؤ، بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہو جاؤ، لیٹ کر نماز پڑھنے والے ہو جاؤ، لیکن پڑھنا ہے تو 3 ہی رکعت مغرب کی پڑھنا ہے، 3.25 نہیں پڑھنا ہے اور 3.5 نہیں پڑھنا ہے اور نہ 2.5 پڑھنا ہے۔ یہ نبی کا جو شریعت کا دیا ہوا طریقہ، اس میں گھٹانا اور بڑھانا، اسی کا نام ہے بدعت۔ تو بدعت سے لوگ بدعتی ہیں، اسی لیے میں نے دوسرے انداز کو تشریح کیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کی تشریح کیا تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے کہ گھٹانا بڑھانا تو کہیں نہیں چلتا، گھٹانا بڑھانا کہیں نہیں چلتا۔ یہ کرتا ہے، کرتا یہ ہم نے 2,000 روپے میٹر والا سلایا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے درزی نے کیا کیا؟ درزی نے ٹائٹ کر دیا۔ اب ہم درزی سے کہہ رہے ہیں تم نے صحیح نہیں سلا۔ ارے بھائی صحیح کیوں نہیں سلا؟ تمہارا کتنا کپڑا بچا دیا میں نے، 2,000 روپے میٹر کا لایا تھا، اتنا کپڑا بچایا تیرے بیٹے کا بھی ہو جائے گا۔ ارے اللہ کی بندی ٹائٹ کر دیا نا تم نے، ٹائٹ کر دیا۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بہت چوڑا کر دیا۔ اب کہہ رہے تم نے صحیح نہیں سلایا، کہ تم نے یہ کیا کر دیا، میرے بدن کے مطابق نہیں تم نے سلایا۔ ارے بھائی تمہارا جتنا کپڑا تھا پورا میں نے استعمال کیا ہے، کہیں بچا نہیں ہے۔ ارے میں تم کو کہا تھا میرے بدن کا سلنا، یہ تو تم نے میرے دادا بابا کا سل دیا۔ تو بدن آدمی، باڈی آف دا ہیومن، انسان کی باڈی کے مطابق جو ہوگا وہی کرتا صحیح ہے۔ حضور کی باڈی اور سیرت کے مطابق جو شریعت ہوگی، وہ زیادہ چوڑی کر دیا تو بھی نہیں چلے گی، پتلی کر دیا تنگ کر دیا تو بھی نہیں چلے گی، اسی کا نام ہے بدعت۔ تو بدعت کوئی کسی سے دشمنی نہیں رہتی، ہم بھی اگر کہیں گھٹائیں بڑھائیں تو ہم بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو گھٹائے بڑھائے تو اللہ کی شریعت نہیں مانی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، یہ نیکیاں کام آئیں گی، کام آنے والی ہیں، کام آنے والی ہیں نیکیاں۔ اس لیے ان نیکیوں کو ہم جو بتا رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے وہاں سے بتا رہے ہیں، اور وہیں سے اللہ رب العزت ہم کو پاس کریں گے۔ اس لیے خلاف پیغمبر کثیر ہے مزید کہ ہرگز منزل نخواہد رسید، نبی کی سنت کے خلاف جس نے راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جتنی باتیں کہی گئی اتنی باتوں پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔